ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے دکھا دیجئے، بلا لیجئے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لیجئے مدینے اور بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے دکھا دیجئے، بلا لیجئے۔ مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، بقیع پاک ہی آقا، بقیع پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے، میرے آقا مدینے مجھے بھی مدینہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ عقیدت سے بنا نالین جس در سید آئی، عقیدت سے بنا نالین جس در
سید آئی، مجھے بھی سید الشہداء، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، علی و فاطمہ حسنین، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے۔ ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، میسر ہو اگر کاتب، میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجئے، میرے آقا دکھا دیجئے، مجھے بھی مدینہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی بلا لیجئے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، بولو رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام عادت سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں سر جھکائے عادت عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بادب سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں سر جھکائے بادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام تیار ہو جاؤ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام تو جو راستہ آپ اپنی گاڑی پہ سوار ہو کر آئے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ مسجد قباء سے مسجد نبوی کا جو فاصلہ ہے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کبھی میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصہ اونٹنی پر سوار ہو کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اور آج اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو عالم اسلام کی پہلی مسجد میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے اسلام کون لے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
गारे सौर में आपका किस गोद में सर रख के आपने सोए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एड़ी मुबारक पर सबसे पहले किसने उसे ज़रब लगाई सांप के जहर से? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी मुबारक पर सांप ने फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले में थे कि मैं अबू बकर से आगे सबकत ले जाऊं। एक गज़वे का मौका हुआ, आपने फरमाया कि जिस सहाबा को जिसने इस्तिताअत है वो इस गज़वे के लिए कुर्बान करते। सब अपना माल मता इकट्ठा करके आए। उस्मान गनी आधा घर का छोड़ के आए, आधा लेके आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे घर का सामान इकट्ठा किया, छोटी सी गठड़ी बनी, अपना कपड़े उतारे, घाट का लिबास पहन लिया, दीवारों के ऊपर हाथ लगाया कि कहीं कोई सोई तो बाकी नहीं रह गई। और जब बाप पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक घर में सामान लेकर पहुंचते हैं, छोटी सी गठड़ियां रख दी। उमर बिन खत्ताब भी खुश हो रही है कि आज मैं सबकत ले गया और बकर सिद्दीक से सबकत ले गया। और इसी तरह जब आप फरमाते हैं कि ऐ उमर घर में क्या छोड़ आए हो? फरमाया कि आधा सामान ले आया हूँ, आधा अपने अहल के लिए रख आया हूँ। फरमाया कि अबू बकर घर में क्या छोड़ आए हो? फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ। जिब्रील अमीन वही लेके आते हैं। ग़ज़वे हनैन के मौके पर ये वाक़या हुआ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हो रही है। जिब्रील अमीन वही लेके आते हैं। आप फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील कैसे आना हुआ? फरमाया कि अल्लाह सलाम पेश किया। फरमाया कि अल्लाह ने पैगाम भेजा। हम कहते हैं कि या अल्लाह आप हमारी इबादत है। उसके बाद छोटी सी एक मस्जिद है, मस्जिद अल फतह, जहाँ में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। मस्जिद अल फतह ये आपके उल्टे आते पहाड़ी के पर छोटी सी मस्जिद, मस्जिद अल फतह, जहाँ में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। और इसे के नीचे काले पत्थर वाली मस्जिद, मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सलमान फारसी काले पत्थरों वाली मस्जिद है, मस्जिद फारसी है। और इसी तरह आपके इसी उल्टे हाथ पे बड़ी जो मस्जिद देख रहे हैं सफेद रंग की, जहाँ 3 सहाबा करम के खेमे थे, जो खेमे को शहीद कर कर ये मस्जिद बना दी। और यहाँ मुकीमी हज़रात 5 का नमाज बा जमात अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, तो हम दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। हम उस अल्लाह अकबर की सदा को सुनी अनसुनी कर देते हैं। अय्या अल सलाह आओ सलाह की तरफ, अय्या अल फलाह आओ फलाह की तरफ, लेकिन हम फलाह हासिल नहीं करते। हम दुनिया के कारोबार में हम कहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी हो गई है, लेकिन अपने अंदर तो झांक कर देखें तो हमारी कमी क्या है कि जब अल्लाह का बुलावा आता है तो हम अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि हम 5 का नमाज को छोड़ चुकी है। हम उस रब की इबादत को छोड़ चुकी है, भूल चुके हैं कि हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं। लेकिन इस दुनिया जो है ये काफिर के लिए जन्नत है, ये काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई मुबारक पर सोकर उठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर चटाई के निशानात पड़े होते हैं। सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए एक अच्छा सा लिहाज बना। हमारा अव्वल किबला था, उसकी तरफ मुंह कर करके नमाज अदा करते तो कुफार मुसलमान सहाबा कराम पर हंसा करते थे और कहा करते थे कि देखो मुसलमानों का एक किबला नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो अपना चेहरा अनवर, अपना रूह अनवर आसमान की तरफ उठाते और दिल ही दिल में दुआ करते कि या बारी ताला मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह हो, जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी। तो बनु सलमा के कबीले में गालिबन ज़ुहर असर की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ा चुके। वही नाज़िल कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक, अपना रुख अनवर बैतुल्लाह की तरफ फेर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की सफेद चीखें महसूस की। तो आज कदम कदम पर नेकी है, दुरूद व पाक का जिक्र करते रहे, दुनिया की बातों को गफलत कर रहे। और इसी तरह जहाँ जितना भी हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिज़रा के साए में बैठे। कोई पता नहीं कि दोबारा से जिंदगी में ये सआदत नसीब होती है या नहीं होती, कोई पता नहीं ये मुकामात दोबारा हमारी जिंदगी में आते हैं या नहीं आते। तो खुदा रहे इन लम्हों को कीमती बना लो, ताकि जब हम रोज़े क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठाए जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। तो इंशाल्लाह ये ओद का पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल करेंगे। मतलब शुरू होने से पहले मेरा नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़े पहाड़ी पर है, जिसका नाम जबल रुमात। जब पहाड़ को कहते हैं और रुमात कहती है तीर अंदाजों, जिनके
गनीमत इकट्ठा करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे उतरे तो हजरत खालिद बिन वलीद जो उस टाइम कुफार के घोड़ों के सिपा सलार थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने खाली जगह देकर वहां से वार किया तो उसमें हमारे 70 सहाबा कराम ने जाम शहादत नौश फरमाई। इसी गज़वे में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे तो ये हो पहाड़ खुल गया, इसने आपको पनाह दी और उसमें ऐसी प्यारी खुशबू है जैसे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर यहाँ से रवाना हुए। इसी गज़वे में मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत का रुतबा पाया। हिंदा नामी खातून जिसने अपने गुलाम हबशी से कहा कि जिसने हमज़ा को शहीद किया तो उसको मैं उसके वजन के मुताबिक सोने चांदी में तोल कर आज़ाद कर दूंगी। तो हबशी ने पीछे से वार किया तो उस नामूस ने ऐसे ज़ल्म ऐसे ज़हर ढाए कि आपके होंठ मुबारक काट दिए, आपके कान मुबारक काट दिए, आपकी नाक मुबारक काट दी। फिर भी हमजा का कलेजा ठंडा न हुआ। कहा कि ऐ हबशी मेरा गुलाम हमजा का सीना चाप कर उससे कलेजा निकाल दे। जब वो कलेजा निकाल कर उसने हिंदा को दिया, हिंदा रुमात की पहाड़ी पे चढ़कर चबाने लगी तो वो ना चबाया गया, वो हलक से भी नीचे ना उतर सका। बाद में हिंदा मुसलमान हो गई। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर बैठती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपना चेहरा अनवर फेर लेते और फरमाते क्या हिंदा तुम मेरे सामने ना आई कर मुझे अपने चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है। मैं नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला मिली कि आपके प्यारे चचा हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू मुबारक जारी हो गया। आप सल्लम ने अपने चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाया और दिल में दुआ की कि या बारी ताला मैंने तेरे दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, अब तो तू मुझसे राजी हो जा। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शोहदा को उठाकर जन्नत और बकी की तरफ चलने लगे और पहाड़ धाड़े मार कर रोने लगा, सांस चलने लगा। आपने ओद को ज़ुबान दी, क्या है ओद, तुझे मालूम नहीं कि मेरा मदीना तो थोड़ा सा है, तेरी मुसाफिरत बहुत बड़ी है, तो मेरे मदीने में कैसे समाएगा। तो ओद वहीं रुक गया और उससे आवाज़ कि अल्लाह के रसूल ये मेरे शोहदा हैं, इनको मेरे दामन में दफना दो ताकि मैं क़यामत तक इसकी ज़ियारत करता आऊँगा। और इसी तरह जब अपने चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए आएंगे तो मैं आपकी भी ज़ियारत करूँगा। इसी तरह हुजाज सामने जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। पहाड़ी के ऊपर आपने नहीं चढ़ना क्योंकि नीचे 70 सहाबा कराम आराम फरमाए और बेअदबी होती है, तो हम तो सहाबा कराम की खाक के बराबर भी नहीं है। और जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको खाने नहीं लुटाएंगे। 10 मिनट का टाइम है क्योंकि 40 मिनट हो गए 11 बज के और हमारे नमाज का वक्त भी ज़ोहर का करीब आ रहा है। आका मुझे मदीना बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने दिखा दीजिए, तैबा दिखा दीजिए। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, महकती है वो राह। इंडिया
بنگلہ دیش والے بھائی اس کو وادی جن کہتے ہیں، لیکن عرب کے جو لوگ ہیں، عراق والے، یمن والے، سعودی عرب والے، اس کو وادی بیضا کہتے ہیں۔ وادی بیضا، بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ انڈا سمجھتے ہیں؟ انڈا، مرغی کا انڈا، یہ اس کو وادی بیضا کہتے ہیں۔ بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ تو یہاں پر قدرتی طور پر اللہ نے پہاڑوں کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں۔ دیکھیے سامنے یہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں، اس لیے اس کو وادی بیضا کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے سفر ہم کر رہے ہیں یہ سارا بغیر دیر لگا کے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ گاڑی ابھی نیوٹرل ہے، دیکھ لو، جو بھائی دیکھنے والا ہو دیکھ لے۔ یہ دیکھو پاؤں بھی ہٹا دیے، یہ خود بخود جاتا ہے۔ دیکھو ڈرائیور کی سیٹ سے اگر زیادہ ادھر ادھر ہو جائے ڈرائیور بھائی تو پھر سارا تقریب واپسی پر آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی یہ نہیں، آپ نے دیکھ لیں جیسے کیسے ہم گڑے میں اگر کسی کے پاس پانی کی بوتل ہو بھری ہوئی اس کو رکھیں گے نا، وہ بھی مدینے کی طرف جائے گی۔ روڈ کے اوپر نہیں آنا ہے زیادہ، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے بہت تیز آتی ہے، تو اگر ہم کچی جگہ پہ روکیں گے پھر بھی بھاگتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس چیز نظر آئی ہے۔ پہاڑوں سے مختلف پہاڑ، ریت کا پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، ابھی آپ کے دونوں طرف سے آ گیا ہے جبل ملائکہ۔ یہ واللہ عالم پہلے سے ایسے ریت کا تھا یا بعد میں فرشتوں کی وجہ سے بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شبان ابھی ہم قدر شریف کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ آپ کے ابھی لیفٹ سائڈ پر جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے، جن کے بدر کا تھوڑا سا خاکہ اس طرح ہے، تھوڑا سا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے۔ جیسے آپ تجارت کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کفار مکہ، ابو جہل، ولید، شیبہ وغیرہ کو کسی نے خبر دے دی، اطلاع کر دی کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو کافر تیار ہو کر ادھر سے مکہ سے نکلے کہ بھی ہم چلتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کو کیوں لوٹا ہے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو گئی کہ ایسے کفار تیار ہو کر آ رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ نے جو ہے نا بعد میں سب نے یہ دی کہ مدینہ سے باہر چل کر ان کا دفاع کیا جائے۔ تو سارے مدینہ سے نکلے ادھر سے مسلمان، اور ادھر سے قافلے والے
کفار لوگ وہ مکہ سے نکلے تو یہاں پر آ کر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا. ان کا جو لشکر تھا تقریباً 1000 کی تعداد تھی اس کی، وہ مکہ سے آیا اور ادھر میرے آقا کے جو جان نثار تھے، صحابہ تھے، وہ تقریباً 313 تھے. وہ میرے آقا کے ساتھ میں آئے تو اس بدر کے مقام پر آ کر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا تھا. اور جس کی خاطر یہ جنگ ہو رہی تھی حضرت ابو سفیان کی، تو وہ کسی دوسرے راستے سے ہٹ کر چلے گئے، مکہ میں پہنچ گئے وہ خیریت سے. تو جب یہاں پر جنگ ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے ایک دن پہلے نشان لگا دیے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا. انہی سب کے نام لے کر آپ نے بتا دیے تھے کہ یہاں پر وہ مریں گے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جب جنگ کے بعد دیکھا کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا وہ اسی جگہ پر ہی مڑے پڑے تھے. تو یہ دیکھیے ابھی ہم بدر شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں. دیکھیے کیسا خوبصورت شہر ہے. یہاں پر بھی لوگ آباد ہوئے ہیں تو میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ ان پہاڑوں کے اندر کون گھر بناتا ہے، ان جنگلوں کے اندر کون بسیرا کرتا تھا. لیکن چونکہ میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے یہاں پر گھر بنا لیے ہیں، آبادی بنا دی ہے. سبحان اللہ. تو غرض جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جب دیکھا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا نا، اسی جگہ پر ہی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. پھر آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اوپر مٹی اور پتھر ڈال دیے اور اعلان فرمایا کہ اے مردو آج بتاؤ مشرکو میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں یہاں پر بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو نہیں سن رہے. تو آپ نے فرمایا اے عمر، آج یہ مردے کافر لوگ آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں کہ میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ یعنی کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے اللہ نے مدد فرمائی. اور یہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر ابھی ہم نوافل ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے. تو وہاں پر بیٹھ کر میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، اور آپ کے لیے جو سایہ دان گرمی سے بچنے کے لیے خیمہ ہوتا ہے، چھپر بناتے ہیں ہم لوگ، عربی کے اندر اس کو عریش کہتے ہیں، جو آپ کے لیے سایہ دان بنایا گیا تھا، وہاں پر ابھی مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے جامع مسجد العریش، جہاں پر آپ نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا. اے اللہ، جو میں 313 لے کر آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، یہی میری زندگی کی جمع پونجی ہے. اگر یہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے آقا کی نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی. قرآن پاک کی آیت میں ہے 3,000 یعنی 3,000 فرشتے آئے تھے
اور دوسری قرآن کی آیت میں ہے 5000 من الملائکہ، یعنی 5000 فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے آقا کے صحابہ میں ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے، ایک ماں کے ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حارث کی اولاد میں سے تھے وہ۔ حضرت حارث کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو اس جنگ کے اندر میرے آقا کے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ ابھی پہلے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر جنگ بدر کا میدان دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ دیوار ہے، اس کے اندر قبرستان ہے۔ ڈرائیور بھائی ابھی گاڑی تھوڑا سا قریب لگا رہے ہیں، وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کر لیجئے۔ السلام علیکم یا شہداء بدر، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اصحاب النبی۔ ابھی کل شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابھی ہم دوسرے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، بولیے، بیر شفا۔ بیر شفا کے کنواں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 تاریخی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ابھی توجہ سے سنیں، پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں بھائی۔ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ اس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ نے اس میں لعاب ڈالا تھا جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر یہودیوں نے زہر ڈال دیا تھا، پھر آپ نے اس کے اندر کلی فرمائی تھی جس کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے بدر کے لیے جب جا رہے تھے وہاں سے وضو فرمایا تھا، اس کنویں کا پانی بالکل تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو آپ کے برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا نا، اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالا تھا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ یہ 3 تاریخی روایات آپ کے ہیں، باقی حقیقت اللہ کے علم میں۔ وہاں سے ابھی ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی نکالیں گے۔ یہاں پر جو کنواں تھا یہ بند تھا، موٹر کے ذریعے نکالا تھا۔ ادھر سے جو ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی کھینچیں گے، تو ادھر سے جتنا بھائیوں کو تھوڑا سا مل جائے اس کو اپنے غنیمت سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے بولا تھا زیادہ پانی ادھر سے بھر لو، چونکہ یہاں پر آسانی ہے۔ ایک تو ہے کہ وہاں پر دھوپ ہوتی ہے، رسی کے ذریعے پانی نکالنا، پھر دوسرا ہے کہ اگر کہ دوسری گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 40-50 آدمی ہمارے ہیں، 40-50 دوسری والے گاڑی کے آ جائیں تو پھر 100 ہو جاتا ہے، تو پھر اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے آپ پہنچے انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے جلدی سے پانی لے کر گاڑی میں آئیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر بدر کے لیے چلیں گے۔ ہمارے پیچھے جو یہ سارا میدان ہے نا، اسی کے اندر جنگ تھی، اور ہمارے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے حضرت ابو سفیان کا قافلہ آیا تھا ملک شام کی طرف سے، وہ مکہ کے لیے جا رہا تھا، اور ادھر سے جہاں پر بھی مسجد ہے اس کے ادھر سے مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ آیا تھا، اور اس طرف سے جو ہے نا کافروں کا قافلہ آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ اس جگہ پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جہاں پر یہ مسجد بنی ہے اس جگہ پر میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، جو مسجد یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ تو ہاں ابھی اس جگہ پر انہیں عریش کے نام سے مسجد بنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ جو کافر تھے نا، آقا نے ایک دن پہلے جنگ سے
निशान लगा दिए थे उनके कि यहाँ पर काफिर फलां मरेगा फलां मरेगा। 70 काफिर यहाँ पर मारे गए थे। 70 वो जो उनके सरदार थे। जब वो मर गए तो उन सबको इकट्ठा करके आपने एक कुएं के अंदर डाल दिया था। और कुएं ये हैं, एक ये है आपके साथ में, ठीक है, एक वो जो यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ पर भी कुआं बना हुआ था ऐसे, अभी तोड़ दिया उसको। एक इससे आगे है, ये 3 कुएं हैं। ये अल्लाह जानता है इन 3 में से किसके अंदर डाला था। सब काफिरों को इकट्ठा करके इनके अंदर डाल दिया था। और ये सारा मैदान जो है वही जंग का मैदान है। और पीछे से देखिए जो जबल मलाइका आ रहा था ना, वो देखिए जबल मलाइका आ रहा है। तो पीछे से फरिश्तों ने आकर काफिरों को घेर लिया था। इधर उनको फिर फरिश्तों ने मारा था। जो 70 उनके काफिर मर गए थे इधर, और 70 उनके कैद होकर फिर मदीना के लिए गए थे। ये वो जंग का नक्शा है जो इस्लाम की पहली जंग हुई थी। यहाँ पर अभी आपने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लें, नवाफिल भी पढ़ लें, उसके बाद पर अब ये मस्जिद आ गई है काले पत्थरों वाली। ये तुर्की के ज़माने की मस्जिद है, ये तुर्की हुकूमत ने बनाई था। और इसी जगह के सामने देखिए अभी आपकी लेफ्ट साइड पर ये म्यूज़ियम है। ये असर के बाद मेरे ख्याल में खुलता है मगरिब तक, ये शायद सुबह के बाद भी खुलता है। और आपकी राइट साइड पर ये गवर्नर हाउस है और सामने आपका होटल है। आपके राइट साइड पर मदीने के गवर्नर हाउस